بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، سلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے، تو جو ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے اندر دو اہم واقعات جو رہنما ہوئے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ ایک یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، دوسرا اہم واقعہ مظلوم کربلا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ابتدائی احوال اور فضائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ ہجرت کے چوتھے سال 6 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے۔ جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں آذان دی، بائیں کان میں اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اوپر زعفرانی خوشبو کو ملا اور واپس کر دیا۔ چھٹا دن 6 دن گزر گئے، 7ویں دن سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے سر کے بالوں کو مونڈا گیا، 2 مینڈے بطور عقیقے کے ذبح کیے گئے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے نام کے حوالے سے ایک دلچسپ روایت، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا پہلا بیٹا پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا نام حرب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ جب دوسرے بیٹی کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا نام آپ نے کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حرب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ جب تیسرے بیٹی کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حرب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، محسن۔ تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امہات المسلمین سے بات کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹوں کو مت رلانا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازے کے اندر کوئی نہ آئے۔ دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا۔ اتنے میں دستک ہوئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے دستک کو سنا، دروازہ نہیں کھلا۔ تھوڑی دیر بعد رونے کی آواز آئی۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے دروازے کو کھولا، دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اندر آنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ رو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، اندر آئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے بیٹے
آپ کے نواسے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتانے آیا ہوں کہ انہیں آپ کی امت قتل کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ مسلمان ہوں گے، اور مسلمان ہو کر میرے نواسے کو قتل کریں گے، میرے جگر گوشے کو قتل کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مٹی بھی دکھائے گی، وہ جگہ بھی دکھائے گی جہاں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، میرے ساتھ ایک غلام تھے، تو ایک جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غلام سے کہا رک جاؤ، تو وہ رک گیا۔ تو کہنے لگا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، یہاں کیوں رک گئے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرات کے قریب اس جگہ پہ رک گئے جہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ کے نواسے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو اس جگہ پہ قتل کیا جائے گا، اس جگہ پہ شہید کیا جائے گا۔ تو اس مٹی کو، وہ مٹی اٹھا کے جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو ہاتھ میں اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو ظلماً قتل کر دیا گیا، ظلماً شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دروازے پہ دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ تو میں نے غور سے دیکھا کہ چادر کے نیچے کوئی چیز ہے۔ خیر میں نے اپنا کام عرض کیا، جس غرض کے لیے آیا تھا، جس کام کے لیے آیا تھا، اس غرض کو میں نے بیان کیا، اس کام کو میں نے بیان کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے استفسار کیا یا رسول اللہ آپ کی چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے چادر کو اٹھایا، دیکھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ، دوسری طرف سے چادر کو اٹھایا تو دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے محبت فرما، اے اللہ جو تو ان سے بغض رکھے اے اللہ تو ان سے بغض رکھ، اے اللہ تو ان سے نفرت رکھ۔ تو ان احادیث سے، ان روایات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے پتہ چلتی ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی فضائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ صحابیت کے درجے پہ فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، نبوت کی گود میں پرورش پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پرورش پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی۔ ایک فضیلت جو صحابیت والی فضیلت ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو جو صحابیت کا مرتبہ، صحابیت کا مقام حاصل ہے، اسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو ان کی اقتداء کرے گا، جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت کو حاصل کر لے گا۔ ساری دنیا کے قطب، ساری دنیا کے ابدال، ساری دنیا کے اولیاء جمع ہو جائیں اور عبادت کرتے رہیں، ایک ادنا سے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ صحابیت یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو کر لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پا لینا، تو گویا اس نے صحابیت کے مرتبے کو حاصل کر لیا۔ تو صحابیت کا مرتبہ ہی ان کی فضیلت کے لیے بہت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو اپنے گھر والوں میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حسن اور حسین یہ مجھے بہت محبوب ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت والا معاملہ فرماتے، بڑی شفقت والا معاملہ فرماتے، بڑے پیار والا معاملہ فرماتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو اپنے گھر میں کون محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین یہ مجھے بہت محبوب ہیں، یہ مجھے بہت پسند ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو چھوڑا، نیچے اتر کر ان کو سینے سے لگا لیا، بوسہ دیا، پھر فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے یہ بات سچ فرمائی ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، خطبے کی وجہ سے، خطبے کو چھوڑ کر ان کی محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے۔ اس روایت سے بھی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اہل بیت کا احترام کرنا، ان کے احترام میں کوئی کمی نہ آئے، ان کے ساتھ محبت میں کوئی کمی نہ آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے وظیفہ مقرر کر کے رکھا تھا کہ جو اہل بدر کا وظیفہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے وظیفے کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کر کے رکھا تھا۔ 5000 درہم ان کو دیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمن سے بہت سے لباس آئے، بہت سے کپڑے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کو سارے صحابہ کے درمیان تقسیم کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں دیا، تو کہا ان کی شان ان کپڑوں میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ اہل بیت کے لیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ایسا کپڑا بھیجا جائے جو ان کی شان کے لائق ہو، جو ان کی شان ہو، وہ کپڑا بھیجا جائے۔ پھر اس بادشاہ نے وہ ایسا کپڑا بھیجا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب میرا جی خوش ہو گیا۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے، دیکھا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نوجوان آسمان والوں کی نگاہ میں، زمین والوں میں سے سب سے زیادہ یہ محبوب نوجوان ہے۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے شفقت والا معاملہ فرماتے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اکرام کرتے، عزت عطا کرتے، اس لیے کہ یہ نواسۂ رسول ہے، اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، اور جو ان سے محبت کرے گا گویا اس نے حضور سے محبت کی، تو ان کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی محبت فرماتے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بے چین رہتے تھے، بہت اضطرابی کیفیت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں لیٹا ہوا تھا، مروان میرے پاس آیا۔ مروان نے کہا اے ابو ہریرہ تم اہل بیت کی محبت میں بہت آگے بڑھ گئے ہو۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا تو میں نے کہا تمہیں معلوم بھی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کاندھے پہ سوار کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جاتے تھے یہ آ کے سوار ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کیا۔ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر بوسہ دیا۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ساتھ بیٹھے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں کسی کو پیار نہیں کرتا، میں کسی سے محبت نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو محبت نہیں کرتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی قدر نہیں کرتا، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کی، تو میں کیسے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو چھوڑ دیتا ہوں؟ خدا کی قسم میں اس واقعے میں، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے کہ راستے میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھی۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ رو رہے، حسن رضی اللہ عنہ رو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے میں پانی کو دیکھا، پانی نہیں ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے میں اعلان کیا کیا کسی کے پاس پانی موجود ہے؟ سب قافلے والوں نے اپنے مشکیزوں میں دیکھا، پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے کہا حسین کو مجھے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا، وہ خاموش نہیں ہوئے، مسلسل رو رہے ہیں، پیاس کی شدت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے منہ میں دی، وہ اس کو چوستے رہے، ان کی پیاس ختم ہو گئی، چپ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حسن بھی مجھے دے دو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا، پھر اپنی زبان مبارک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے منہ میں دی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ چوستے رہے، ان کی پیاس ختم ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرما رہے، اتنی شفقت فرما رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کاندھے پہ سوار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رلاتے نہیں تھے، ان کا رونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ شاک گزرتا تھا، ان کے لیے ان کا اضطراب ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ شاک گزرتا تھا۔ تو میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو چھوڑ دوں؟ میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں سے محبت کو چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات کہہ رہے اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو میں ان کی محبت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں ان کے ساتھ اکرام والا معاملہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو معزز سامعین کرام، محترم ناظرین، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اجلہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی محبت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محبت والا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جب نام آتا ہے
محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی وہ مظلومانہ داستان ذہن میں آتی ہے، وہ ظلم سے بری داستان ذہن میں آتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ محبوب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جگر گوشہ رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن محبت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ دین اسلام ہمیں اعتدال کا سبق دیتا ہے، ہمیں میانہ روی کا سبق دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ انہیں نبی تک لے جائیں، انہیں پیغمبر تک لے جائیں، یا انہیں خدا کا درجہ دے دیں، یا اسی طرح اعتدال اس محبت میں اتنی کمی بھی نہ ہو کہ ہم اس محبت میں اتنی کمی کر دیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کا اظہار کرنے لگیں، بلکہ محبت میں اعتدال ہو، ہر چیز میں اعتدال یہ محبوب ہے اور یہی پسندیدہ ہے۔ دین اسلام اعتدال کا مذہب ہے، دین اسلام میانہ روی کا مذہب ہے، اس لیے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، لیکن اس میں اعتدال ہو، حد سے تجاوز نہ ہو، اور اسی طرح حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا وصال اردو